السلام علیکم دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت و سرکردگی میں ایک لشکر ایرانیوں سے مقابلہ کے لیے گیا۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار مشہور زمانے پہلوان و بہادر رستم تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رستم کی درخواست پر حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ کو اس سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ ایرانیوں نے رستم کا دربار خوب سجا رکھا تھا۔ ریشم و حریر کے گدے، بہترین قالین، سونے و چاندی کی اشیاء اور دیگر اسباب زینت سے آراستہ پہ راستہ کر دیا تھا۔ حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ کی گھوڑے پر سوار، ہتھیارات سے لیس، پٹے پرانی کپڑوں میں ملبوس، اس شان کے ساتھ دوستو رستم کے دربار میں پہنچے کہ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ دربار میں رستم کا فرش بچھا ہوا تھا۔ آپ گھوڑے کو اس پر چلاتے ہوئے اندر جانے لگے۔ رستم پہلوان کے آدمیوں نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ کم سے کم تلوار تو زیر نیام کر لے۔ حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، میری مرضی اور خواہش سے نہیں۔ اگر تم اس طرح آنے نہ دوں گے تو میں لوٹ جاؤں گا۔ جب رستم نے دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو ایسے حالت میں آنے دو۔ چنانچہ دوستو آپ اسی شان کے ساتھ رستم کے پاس پہنچے اور پرس جگہ جگہ سے تلوار کی نوک کی زد میں آ کر پڑ گیا تھا۔ رستم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے لاجواب رہے گا۔ آپ نے کہا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من نشاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اللہ نے ہمیں اس لیے مبعوث کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے اللہ جن کو چاہے ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے بندگی کی طرف لائے، اور دنیا کے تنگیوں سے نکال کر اس کے وسعتوں میں لے جائے، اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائے۔ دوستو یہ واقعہ نقل کیا ہے تاریخ طبرانی جلد 1 میں 402 صفحہ پر، اور البدایہ و نہایہ نے نقل کیا ہے 8 جلد میں 39 صفحہ پر۔ مقصد اس واقعہ سے اسلامی معاشرے کے افراد کے مظاہر کائنات سے، دنیا کے دل فریبیوں سے اور مادی طاقتوں سے بے رغبتی و بے خوفی کا عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہی چیز اسلامی معاشرے کو کفر و شرک سے نکالتی ہے اور شیطانی و طاغوتی قوتوں کے مقابلہ میں روحانی و ایمانی طاقت بخشتی ہے۔